نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعادت المحترم الضیف الخاص الاستاذ الدکتور سید تقی حسن العابدی من الکینیڈا، العالم الفاضل والشاعر الشہیر، اہلا وسہلا بکم ومرحبا. والضیوف الکرام والقائد المجلس الاقبال حضرت صاحب العامر خورشید، اہلا وسہلا بکم. انا ممتن وشاکر جدا للحدیث عن موضوع اقبال والقرآن. انظر الى مشارق الارض ومغاربها على ظاہرة السحاب والبحار تکرار اللیل والنہار. الشمس التي لا تستطيع الخروج من مدارها والقمر الملتصق في قرارها. كل هذه آيات الرحمن ومذكورة في القرآن. ماشاءاللہ. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. قبل ان اتطرق الى موضوعی بضع کلمات عن الفیلسوف العظیم شاعر الشرق حکیم الامہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اقبال هو الشاعر الاسلام والمفکر الپاکستان، مہد للمعرفة والادب، بحر عمیق من المعانی والشعر. كتب عنه الكثير وستثمر الكتابة عنه حتى بعد مرور 100 عام إذا غاص الغواص في محيط شعره يجلبه اللؤلؤ والمرجان. آج بھی اگر کوئی ان کے کلام میں ڈوبتا ہے یا اس میں تیراکی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی موتی اور لؤلؤ لے کے آتا ہے. بہت شکریہ. ولد محمد اقبال في 9 من نومبر عام 1877 میلادی في مدینہ سیالکوٹ الواقعة في اقلیم پنجاب پاکستان. كان محمد اقبال اصغر اولاد والده الشیخ نور محمد، وبعد ما انهى مرحلة الثانوية في عام 1893 میلادی انتقل الى لاہور وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة في سنة 1899 میلادی. انہوں نے لاہور سے فلسفے میں ماجسٹر ماسٹرز کیا. اور فی الکلیۃ الحکومیۃ لاہور، اسمها گورنمنٹ کالج لاہور. تتلمذ اقبال على ید المستشرق الانجلیزی الشہیر توماس آرنلڈ الذي كان استاذه للفلسفة آنذاك. في عام 1905 میلادی سافر انجلترا ليلتحق بجامعة كامبريدج يونيفرسيتي ليدرس القانون بها، ومنها إلى جامعة ميونخ بألمانيا حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الطروحة بعنوان تطور الميتافير بقية في إيران. بعد ذلك سافر اقبال مرة أخرى إلى انجلترا، دوبارہ انگلینڈ گئے، حيث قام بتدريس مادة اللغة العربية بجامعة كامبريدج بدلا من استاذه تھامس آرنلڈ. جہاں تھامس آرنلڈ پڑھایا کرتے تھے وہاں انہوں نے کیمبرج میں عربی پڑھائی. وذلك لمدة 6 اشہر، فقط صرف 6 مہینے کے لیے. ثم عاد بعدها الى الهند عام 1908 میلادی ليدرس الفلسفة في الكلية الحكومية اور گورنمنٹ کالج لاہور. پھر واپس آئے گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کے انہوں نے فلسفہ پڑھایا باللاہور. الى جانب اشتغال بمہنة المحاماة، اور ساتھ وکالت بھی کرتے رہے. وقد شارک اقبال فی سیاست بلادہ باقوالہ وشعرہ وافعالہ، وكان عمادا قويا لمسلم لیگ او حزب رابطة المسلمین، ورأس الاجتماع السنوي للمذکور في الہ آباد سنة 1930 میلادی. وكان اقبال اول من دعا الى ان تقسم الہند، وہ پہلے تھے جنہوں نے کہا کہ انڈیا کی ڈویژن ہونی چاہیے. وكان اقبال اول من دعا الى ان تقسم الهند فيكون للمسلمين بها موطن يخصهم. واشترك اقبال في مؤتمر الطاولة المستديرة راؤنڈ ٹیبل جو کانفرنس تھی ان میں حصہ لیا. کب؟ سنہ 1931 میلادی و 1932 میلادی في لندن، وتوفى في 21 من اپریل عام 1938 میلادی. 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا.
سأقدم لكم الآن تلك الأشعار للعلامة الإقبال التي تتعلق بالقرآن الكريم أو تحتوي على جزء من آیت قرآنیہ. اب وہ اشعار پیش کرتا ہوں جن میں انہوں نے قرآن پاک سے استفادہ کیا ہے. اقبال هو واحد من هؤلاء الشعراء الذين قرأوا القرآن الكريم بدقة وحاولوا اتباعه. بعد قرأت شعره يخلص المرء إلى أنه لم يقرأ القرآن الكريم وفهمه فقط بل تأمل بعميق في معانيه. آپ ان کا کلام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ غور و فکر کی. هو نفسه قال عن كل ما أخذ من القرآن الكريم. ان کا کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لیا قرآن پاک سے لیا. وروى خادمه علی بخش ان العلامہ محمد اقبال اثنا قراءة القرآن كان يبكي بسبب الانفعالات. علی بخش جو ان کے خادم تھے ان کا کہنا ہے کہ اقبال جب قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو روتے جاتے تھے. فی الواقع احد اسباب نجاح شعره هو اقتباساته المتکررہ من القرآن الکریم. كان قریبا جدا من القرآن الکریم. وہ قرآن کریم کے بہت قریب تھے. ڈاکٹر صاحب ایسی بات ہے. بے شک بہت اچھا کر رہے ہیں. کما یصور فی احد ابیاتہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. ترجمہ زیننا کعبتک بجباہنا واحتضننا قرآنک ینصح المسلمین لقراءة القرآن الکریم بهذه الکلمات یا مسلم علیک الغوث فی معانی القرآن آتاک اللہ تابعا جدیدا. وفقا لإقبال فأن سبب سقوط المسلمين هو الابتعاد عن القرآن. كان هؤلاء المسلمون في العصور القديمة محترمين وموقرين. اقبال کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کے انحطاط اور زوال کی وجہ قرآن سے دوری ہے. بے شک وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شعر اخری یستنکر ان المسلمین اصبحوا بعیدین عن القرآن. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. فی شعر اخری یقول اقبال ان لا احد یعرف هذا السر وهو ان المؤمن يتطلع الى ان يكون قارئا للقرآن ولكنه في الحقیقت هو نفسه القرآن. اقبال کہتے ہیں کہ جو سچا مومن ہے وہ قاری نہیں قرآن ہوتا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یقول اقبال فی شعر ان المؤمن مثل سورۃ الرحمن. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. استخدم اقبال کلمات لا الہ الا اللہ التي ظہرت مرتين فی القرآن الکریم فی سورۃ الصافات و سورہ محمد عدت مرات فی شعرہ. آپ نے کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے جو 2 مرتبہ قرآن پاک میں ہے اس کو اپنے بیشتر اشعار میں زینت بنایا ہے. فی الحقیقہ عنوان احدى قصائدہ ہوا لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فضاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یدمج اقبال کلمات لا الہ الا اللہ فی مفہوم التوحید. نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا. لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا. وفي شعر اخرى يقول لا يكفي ان تقول الدماغ لا الہ الا اللہ اذا كان القلب والعين غیر مسلمین فلا فائدہ. وہ کہتے ہیں صرف دماغ سے اگر کہہ دیا تو نہیں، دل بھی کہے اور آنکھ بھی کہے. اقبال یعتبر المسلمین ان یکون وریث کلمۃ الطیبہ ویرید ان تکون صفات السابقین واضحۃ بینہم. یتجلی صدى کلمۃ الطیبہ فی قصیدتہ فی مسجد قرطبہ التي کتبها فی قرطبہ باسبانیہ. مرد سپاہی وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ کشمیر میں اس کی پناہ لا الہ. وفی شعر اخری یقول اذا تخیلت العقل بعین القلب فإن الكون كله ينور بضوء لا الہ الا اللہ. خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے جہاں روشن ہے نور لا الہ سے. لقد تفکر اقبال بعمق فی کلمات لا الہ الا اللہ ويقول ان مجرد قول لا الہ ہوا کلمۃ کفر ولا يكتمل الا عند نطق الا اللہ. اذن وہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ یہ نہیں، یہ کفر ہے. الا اللہ کہو تو پھر مسلمان ہوتے. بنیاد زندگی میں ابتدا لا الہ، ابتدا لا، انتہا الا. قیام موت ہے جب لا ہو الا سے بیگانہ. لم یدھز احد اللہ کل واحد
حتى لو كان غير مسلم يفهم عن ظهر قلب أن هناك خالق لهذا الكون كله. يقول اقبال في شعر أنه حتى الفيلسوف الألماني النتشه لم يكن معارضا للتوحيد. کہتے ہیں حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم فی القرآن الحکیم فی سورۃ الشعراء فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. يستخدم اقبال جزءا من هذه الآیة قائلا یا رجل مؤمن الا تتذکر الکلمات لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. دیکھیے تقریباً پوری آیت جو ہے ماشاءاللہ قرآن انہوں نے استعمال کر دی قرآن پاک کی. یستخدم اقبال جزءا من سورۃ الاخلاص رمزا لوحدانیت اللہ. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یا قائد الجیش رأیت جیشک غمدہ خالیا من سیف قل هو اللہ. ان فتح مکہ یستخدم علامہ اقبال جزءا من سورۃ الاخلاص ويقول ان من كانت الاسنام ترتجف من الخوف وقالت وهي تسكت هو اللہ احد. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے. یقول اللہ سبحانہ فی آیت فی سورۃ الاعراف ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. بقول علامہ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. یعنی قلبی الشکی الصغیر جدا ولکنہ یرید ان یسمع نفس الصوت لن ترانی. حب الرسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود بین الحین والآخر فی شعرہ. ان کے اشعار میں عشق نبی نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کان من اکبر محبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی شعر انہ فی نظر الحب هو الاول وهو الآخر هو یاسین وطاہ وقرآن وفرقان. هذا بسبب النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انعم علیہ کتاب اللہ الاخیر وهو الذی اطلع الناس علی القرآن. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آپ کی توجہ چاہتا ہوں استعان اقبال بالآیت القرآنیہ لتوضیح عظمت الرسول الکریم رسول اللہ علیہ وسلم قائلا ان جمیع دول العالم یجب ان ترى ذروة رفعنا لك ذکرک. يذكر كبار الحديث الفقر فخری في إحدى شعره بأن القناعة كانت ظاهرة في حياته. سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بآب و رنگ و خال و حج حاجت روئے زیبارہ. یستخدم اقبال ایضا کلمت کن فی الآیات القرآنیہ. قرآن پاک میں جو کن کا لفظ ہے اس سے بھی اقبال نے استفادہ کیا ہے. علی سبیل المثال یقول اقبال انہ فی صباح الازل او بدایت هذا العالم عندما اصبح الجمال قلب التعشق اصبح صوت حرارت روح العشق او الحب. صبح ازل جو حسن ہوا دل ستان عشق آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق. توجد آیت فی القرآن الکریم فی سورۃ آل عمران ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. واستمع الآن لشعر اقبال مما یعنی ان علی المسلم ان یضع فی ذہنہ آیت لا یخلف المیعاد. اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیہ لا یخلف المیعاد رکھ. هناك آية من سورة يونس ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نقل جزءا من هذه الآية الكريمة الشاعر اکبر الہآبادی وكذلك اقبال. اب اقبال نے بھی اکبر الہآبادی نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا اور اسے اقبال نے ان کا اشارہ دیا کہ علامہ تقول لن علی المرء ان يتذكر الآية ان وعد الله حق. یہ لسان العصر کا پیغام ہے ان وعد الله حق یاد رکھ. لسان العصر کون تھے ذرا بتا دیں؟ اکبر الہآبادی. تو یہ ان کا حوالہ دیا کہ یہ لسان عصر کا پیغام ہے ان وعد اللہ حق یاد رکھ. بسبب ذیک الوقت استشہد ببعض اشعار الشاعر الکبیر العلامۃ الاقبال المسطوحات من آیات قرآنیہ مثلا جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. ہی من آیت القرآنیہ من سورۃ البقرہ ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو. کذالک جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو. اس کو دیکھیں کہاں سے لیا انہوں نے ھذا من آیت سورۃ الزمر لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا.
اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو وبالمثل فی آیت اخرى یقدم اقبال جزءا من آیت من سورۃ البقرہ لا الہ الا ہو، مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو، پھر آ کے مجھ کو میں لا الہ نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. لفظ والنجم من سورۃ النجم والنجم اذا الہوا، دیکھیں کہاں سے لیا انہوں نے. یقول اقبال دل مرد مومن نے پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں. الفاظ لا تذر من سورہ نوح، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یقول اقبال مقام فکر ہے پیمائش زمان و مقام، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی. قال اللہ تعالی فی سورۃ النجم وان لیس للانسان الا ما سعى. یقول اقبال کیا کہتے ہیں؟ آیت ہے سورۃ النجم کی، اور اقبال کہتے ہیں حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعى، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار. یعنی لما قال اللہ تعالی ان لیس الانسان الا ما سعى فلماذا یاکل صاحب حق العامل. یقول اقبال کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. الان استمع من القرآن الکریم سورۃ الانبیاء حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج هم من حدب ینسلون. انظر الان کلمت ان الملوک من سورۃ النمل فی شعر. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. اب یہ لفظ ان الملوک کہاں سے لیا بتایا آپ کو. ظہرت کلمت تستعجلون 7 مرات فی القرآن الکریم. لفظ تستعجلون 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا وقد کنتم بہ تستعجلون. آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کتنی خوبصورتی سے آیات قرآنی کا استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً پوری آیات جو ہے وہاں سے پک کر رہے ہیں. حتی کلمت بسم اللہ یستخدمھا اقبال، مگر خروش پہ مائل ہے تو بسم اللہ. بگیر بادیے صافی ببانگ چنگ بنوش. کتب العلامہ اقبال قصیدہ باسم ارض اللہ. باختصار شعر اقبال ملئی بالآیات القرآنیہ وفی النہایہ ساقرأ اشعاری علی الاقبال. اب میں آپ کے سامنے صدر محفل کی اجازت سے کچھ ہم جو شعراء بیٹھے ان کا کلام بھی سنیں گے، تو میں سب سے پہلے اقبال کے اسی حوالے سے اقبال کے پر میں نے عربی میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر اجازت دے صدر محترم. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جناب تقی عابدی صاحب جو دنیائے اردو ادب کا درخشاں ستارہ ہیں، آج جدہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کرسیاں کم پڑ گئیں اور آپ کا جذبہ جو ہے اس کو میں داد دیتا ہوں. پروفیسر صاحب تشریف، ابصار الحق صاحب اور سارے امان اللہ صاحب، اور دیکھیے اسلام ٹی وی جو ہے کوریج کر رہا ہے. ہمارے دوست جناب انس صاحب تشریف لائے ہیں، زبیر صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے دوست اور افسر صاحب تشریف لائے ہیں. جناب عثمان صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ اچھے شاعر بھی ہیں، آپ بھی ان کا کلام سنیں گے. اور ہمارے محبوب ہر دل عزیز چیئرمین مجلس اقبال، جن کی انیشیٹو پر ہم نے آج یہ محفل سجائی. تو میں کلام پیش کرتا ہوں صدر محفل کی اجازت سے. ان الاقبال کان عبقری کبیر. آپ کی داد چاہیے ہوگی جی، داد آپ دیں گے تو بات بنے گی. ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل شعراء الشہیر. سارے مشہور شعراء میں سے وہ شاعر. دیکھ عربی لکھنا بڑا مشکل ہے، مگر میں جو میں نے لکھی ہے، میرا کلام جو ہے وہ گایا ہوا کسی مہدی حسن کے بھانجے نے، موجود ہے یوٹیوب پہ، اس پہ 700 سے زیادہ ویوز بھی آگے. اور شعراء شاعری کے لیے بڑا اچھا. تو لوگوں نے عربی نے کہا کہ کیا کلام ہے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل شعراء شہیر. فی کلامہ تخیل عمیق والتاثیر. سب آپ سمجھیں گے، یہ نہ سمجھیں عربی میں، یہ اردو میں ہی سمجھیں اس کو. تخیل عمیق، گہرا تخیل، تاثیر. فی کلامہ تخیل عمیق وتاثیر ومن فوق السحاب فکرہ یطیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ذرا ان کا نام لکھ لیں، ان کو دینا کچھ نہ کچھ ہے. ادھر سے بھی آپ کی طرف سے بھی، آپ دونوں سائڈیں مقابلہ سمجھ لیجئے. وقد مات قبل 83 سنۃ. اس نے لکھی 2 سال پہلے لکھی تھی. 83 years before he died. 83 سال ہو گئے ان کو. وقد مات قبل 83 سنۃ وما زال لا یوجد مثلہ او نظیر. 83 سال ہو گئے
کوئی لیکن تعلق نہیں ہے۔ وَمَا زَالَ لَا يُوجِدْ مِثْلُهُ، ان جیسی کوئی مثل نہیں، او نظیر، نہ کوئی نظیر ان کی۔ کان المسلمون ینامون فی الازلہ، ذلت میں سو رہے تھے۔ کان المسلمون ینامون فی الازلہ ہوا اہتز قلوبہم وضمیر، ہوا اہتز، کان المسلمون ینامون فی الازلہ، نوم، سو رہے تھے، ذلت میں سو رہے تھے، گمراہی میں سو رہے تھے۔ ہوا، ہاں جی آپ آتے میرے ساتھ لیفٹ سائڈ جا سکتے ہیں، آپ کو نہیں ہم سے۔ ہوا اہتز قلوبہم وضمیر، هو الذی حلم، حلم یعنی خواب دیکھا، هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین، بہت شکریہ۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی رویا کہتے ہیں خواب کو۔ هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین ولرؤیاہ پاکستان اليوم تعبیر، اور ان کے خواب کی تعبیر ہے آج پاکستان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین ولرؤیاہ پاکستان اليوم تعبیر، اور شعرہ دفت الحرکت الاستقلال، آزادی کی جو موومنٹ تھی وہ ان کے شعر سے سٹارٹ ہوئی۔ اور اس جہود کہتے ہیں، کوشش کو سمجھتے ہیں آپ، شعرہ دفع الحرکت الاستقلال ولتلک الجہود کان کلامہ نصیر، لتلک الجہود، ان جہود کے لیے، کوششوں کے لیے، کانا کلام، ان کا کلام تھا، نصیر، نصیر مددگار۔ اور آخری شعر ہے کہ ربنا یسکنہ فی فصیح الجنات، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ربنا یسکنہ فی فصیح الجنات ہذہ دعائی و تمنیتی فی الاخیر، ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل الشعراء شہیر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب کا جو مقالہ عربی میں تھا، جس کے دو حصے ہیں، ایک تو ان کی سوانح اور ان کی پوری لائف ہسٹری جو بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی، مخصوصاً جو قرآن مجید کے جو حوالے دیے گئے ہیں، کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے 3 چیزوں پر مبنی ہے۔ ایک اس کا مبدا، اس کا آپ کے مرکز قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے ہماری جو یعنی اسلامی جو تہذیب ہے، ان 3 چیزوں کو علامہ اقبال، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو یہاں پر عربی جن کی زبان ہے، یہ مقالے عربی میں بہت کم ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن مقالے جو ہے کم ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ نوجوانوں کو یہاں کے جو مکتب ہیں، یہاں کے جو چیزیں ہیں، اس میں اس کو پڑھا جائے اور لوگوں کو جو ہے بتایا جائے کہ علامہ سے اس کی تو اچھی کاوش ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی۔